منوانا بڑا مشکل کام رہا جی ہر دور میں، اتنا مشکل کام کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ کہنے لگے جی ہم ایک صورت میں آپ کو مانیں گے کہ آپ چاند کے ٹکڑے کر دیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ جب ہم حضرت حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ کے گہوارے میں ہوتے تھے تو اس دور میں جہاں میری انگلی کا اشارہ جاتا تھا فلک کا چاند جاتا تھا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور جبل ابی قبیس پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے ید اللہ والے چٹے اور گورے ہاتھ اٹھائے، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اتنی بڑی بات حضور نے ان کے سامنے رکھی، اتنا بڑا معجزہ رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا مکہ جو ہے وہ کلمہ توحید سے گونج اٹھتا، ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ اہل مکہ نے اتنا بڑا چیلنج کیا اور حضور نے اسے لمحوں میں پورا کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ چاند کے ٹکڑے کریں ہم مان جائیں گے۔ حضور نے لمحوں کے اندر چاند کے ٹکڑے کیے، پہلے چاند کو توڑا بھی پھر چاند کو جوڑا بھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا مکہ توحید کے نعروں سے گونج اٹھتا، ایک حوالہ ثابت ہو جائے تو پورے مجمع سے نعرے لگتے ہیں کہ مولانا نے جو کہا تھا یہ کتاب کا فلاں صفحہ ہے، یہ کتاب فلاں جگہ سے چھپی ہے تو یہ اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا ادھر سے نعرے لگتے ہیں ادھر سے نعرے لگتے ہیں۔ صدیوں کے بعد اگر کسی ایک مسئلے پر اہل سنت میں مناظرہ ہو رہا ہو، علم غیب کا مسئلہ ہو یا حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو یا حیات النبی کا مسئلہ ہو، تو جب اہل سنت کا مناظر دلائل پیش کرتا ہے اور جب مخالف گروہ ساکت ہو جاتا ہے، مخالف گروہ ناکام ہو جاتا ہے، تو پورے مجمع سے اس بات کی صدا بلند ہوتی ہے کہ اگر کسی نے سچا مسلک دیکھنا ہو، کسی نے جنتی مسلک دیکھنا ہو تو وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کو دیکھ لے۔ وہاں تو ایک حوالہ ثابت نہیں کیا، وہاں تو چاند کے ٹکڑے کیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورا مکہ کلمہ پڑ جاتا، لیکن جتنے بھی دانشور علماء، جتنے بھی محقق اور جتنے بھی صاحب علم اور صاحب عرفان بیٹھے ہیں، ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر پوچھ لیں کہ جب حضور نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک شخص بھی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا۔ بلکہ ظلم یہ ہے کہ ابو جہل نے پورے مکے میں اس بات کا ڈھنڈورا پٹوایا، کہنے لگے آج تے نویں گل پتہ چلی۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے جی باقی تے سارے دا جادو زمین تے چلتا ہے اور ان کا آسمان پر بھی چلتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے نبی نہ مانا، جادو کر کہہ دیا، بیعت بھی کر دی۔